Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم. دس از سیکنڈ پارٹ آف دا تشریح آزادی. اس کے شعر نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں. جو کہنا تھا سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانے حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی. شاعر مسلمان نوجوانوں میں جذبہ آزادی پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے راہ ہدایت دی. اللہ نے جو بھی احکام نازل کرنے تھے وہ قرآن کے پردے میں نازل کر دیے. قرآن کے پردے میں نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ایک چھپے ہوئے طریقے سے آیات کے اندر بیان کر دیا جو سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کریں، چاہے اس میں جانے ہی کیوں نہ چلی جائیں. اور ایک منٹ لیٹ می ہائی لائٹ دس. یہ جانے ہوگا، کیوں نہ چلی جائے بھی نہیں ہوگا، جائیں ہوگا. اچھا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا صرف مسلمان جانتے ہیں. اس کے بعد آپ اس میں ایک مثال بھی کوٹ کر سکتے ہیں. جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی آزادی کو یزید کی جانب سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی قربانی دی مگر یزید کی بیعت نہیں کی. اسی طریقے سے قرآن میں تو آزادی کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ اگر قیامت کے دن تک آزادی کی تفسیر ہوتی رہے تو آزادی پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی. یعنی آزادی کا حکم تو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاد ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ کہنا تھا وہ سب کچھ قرآن کے الفاظ اور اس کے پیغام میں کہہ دیا گیا ہے. قرآن نے انسان کو آزادی، انصاف، خودداری اور سچائی کا جو رستہ دکھایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. شاعر کے مطابق قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی جینے کے لیے ایک قوانین پر مشتمل کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کو غلامی سے نکالنے، ظلم کے خلاف اٹھنے اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کا سبق دیتا رہے گا. زمانے حشر تک کا مطلب ہے جب تک دنیا باقی ہے. آزادی، قرآن کی تعلیمات آزادی کی تفسیر بن کر لوگوں کو راہ دکھاتی رہیں گی. اگلا شعر ہے: لہو برسا بہے آنسو، لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی. شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی راہ میں جو کام آئے، جو زخم دیکھنے پڑے، جو آنسو بہے، آزادی کے متوالے جو راستوں کی دھول بن گئے، جن کا خون بہا. ایک منٹ، یہ متوالے ایسے نہیں ہوگا، یہاں پہ بیچ میں سپیس نہیں ہوگی. جن کا خون رستہ حق میں، راہ حق میں بہا گیا، جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، جو خاندانوں میں بٹ گئے، سرحدیں جن کے رستے میں حائل ہو گئی، خونی دیواریں رشتوں کو جدا کرتی ہیں. اتنا کچھ ہونے کے بعد اور اتنا کچھ لٹانے کے بعد اور قربان کرنے کے بعد خواب مکمل نہیں ہو سکا. ہمارے آباء و اجداد نے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی، اپنے قربانی رشتوں کو آزادی کی نظر کر دیا، مگر اتنی محنت اور جدوجہد اور قیمتی رشتوں کے باوجود، قربانیوں کے باوجود آزادی کیوں نامکمل نظر آتی ہے؟ تعبیر اب تک کیوں ادھوری ہے؟ لگتا ہے اب بھی آزادی کو مضبوط کرنے اور پختہ کرنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے. اس شعر میں شاعر نے پاکستان بننے کے بعد کے حالات کی عکاسی کی ہے. عام عوام جو آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے مگر وہ اسے نہ مل سکی، حتیٰ کہ 75 سال گزر جانے کے بعد بھی اب تک آزادی کا جو خواب ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. یہ شاعر اس جدوجہد کا دردناک نقشہ کھینچتا ہے جو آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی، اس جنگ کا اور اس جدوجہد کا. ٹھیک ہے، اس راہ میں خون بہا، لوگوں نے قربانیاں دی، آنسو بہے، رستے میں چلنے والے یعنی دہرو شہید ہو گئے اور بہت سے رشتے اور تعلق ختم ہو گئے. آزادی کی قیمت بہت بڑی تھی، جانی، مالی، جذباتی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود بھی شاعر کہتا ہے کہ آزادی کی تعمیر یعنی آزادی کا مقصد، اس کا اصل فائدہ، اس کا مکمل نظام ابھی تک مکمل نہیں ہوا. گویا سیاسی آزادی تو شاید ملی لیکن معاشرتی، تعلیمی، ذہنی، فکری آزادی ابھی باقی ہے. قوم ابھی تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکی. یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر جس کا انتظار تھا، یہ وہ سحر تو نہیں. یہ شعر آپ لوگ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں.
تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ تعجب کا مطلب ہوتا ہے حیرانی، اور غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، شبستان یعنی خوابگاہیں، اور ان کی زینت ہے یعنی وہاں پہ نمائش کے لیے لگائی گئی ہے۔ تنویر کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ شاعر نے آزادی کی قیمت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے انسان کو کچھ بنیادی حقوق مقرر کر رکھے ہیں انسان کے لیے۔ ملک کے ہر شہری کو اپنے حقوق کے لیے کوشش کرنے اور آواز بلند کرنے کا مکمل حق ہونا چاہیے، مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک مسلمان نے بہت قربانیوں کے بعد ایک ملک کو حاصل کیا ہے، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی مخلص رہنما نہیں مل سکا۔ جو تصویر ہمارے خون اور قربانیوں سے مکمل ہوئی، آج وہ شہراء کے گھروں میں زینت کے طور پر لگائی گئی ہے، اور ہم نے جس مقصد کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، وہ مقصد اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ جان قربانیاں غریبوں نے دی، جبکہ عیش و عشرت عمرہ کے ہاتھ آیا۔ اس شعر میں شاعر ایک انتہائی دکھ بھری اور تلخ حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کتنی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ آج جو لوگ آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو طاقت اور عزت کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، وہ دراصل غلامی کے نظام کے پروردہ ہے، یعنی وہ آزادی کے نام پر اقتدار میں تو آ گئے ہیں، مگر ان کی سوچ اور عمل آج بھی غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ غلامی کے شبستانوں کی زینت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان محلات، اداروں اور نظام کا حصہ ہیں جو کبھی ظلم، جبر اور غلامی کی بنیاد پر قائم تھے۔ ان کے آس پاس کی دنیا، طور طریقے، رویے اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے غلامی کے دور میں تھے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ تعجب تو اس پر ہے کہ تصویر آزادی جس کا رنگ ہمارے خون سے بھرے گئے تھے، وہی تصویر آج ان غلام صفت لوگوں کی آرائش بن گئی ہے، یعنی جن لوگوں نے قربانی نہیں دی، انہوں نے آزادی کی جدوجہد میں کوئی حصہ نہیں لیا، وہ آج آزادی کے سب سے بڑے دعوے دار بن بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ ایک مصرع کوٹ کر سکتے ہیں: منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اچھا جی، اور جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنا خون بہایا، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ شعر ایک پر افسوس کا اظہار ہے کہ جنہوں نے آزادی کے لیے جانیں دی، ان کے خواب آج کے نظام میں پورے نہیں ہوئے، بلکہ اس آزادی پر ایسے لوگ قابض ہو گئے جو دراصل اس غلامانہ نظام کی بقا چاہتے تھے، یعنی جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام آزادی حاصل کرے، صرف چہرے بدل دیے گئے ہیں، ذہن اور نظام وہی پرانا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگ شعر، ایک بڑا اچھا شعر مجھے ملا اس کے ریلیٹڈ: دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح میں نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسا نظام جو صرف امیروں، حکمرانوں اور طاقتور لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون یا نظام ہو جو صرف محلات یعنی حکمران طبقے کو روشن کرے، صرف چند لوگوں کی خوشی کا باعث بنے اور ذاتی مفادات کے سائے میں پل کر ظلم کو بڑھائے، تو ایسے اندھیرے دستور کو وہ نہ مانتا ہے، نہ تسلیم کرتا ہے۔ تو اس شعر کو آپ لوگ کوٹ کر سکتے ہیں آزادی کے لیے: غلام ابن غلام اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں، ہوئی ہے جب ہمارے نام پر تعمیر آزادی۔ اس شعر میں شاعر ایک بہت اہم اور گہرا پیغام دے رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو خود غلاموں کی اولاد ہیں، یعنی جن کے آباء و اجداد نے غلامی کی زندگی گزاری ہے، وہ آج آزادی کو کیوں اپنی وراثت سمجھتے ہیں، جیسے یہ سب کچھ ان کی محنت کا نتیجہ ہو۔ شاعر ان سے سوال کرتا ہے کہ جب آزادی کی بنیاد ہمارے یعنی مسلمانوں نے ان کے نام پہ رکھی گئی ہے، تو تم کیسے اس آزادی کو اپنا حق یا وراثت سمجھ سکتے ہو؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی صرف ان لوگوں کی محنت، قربانی اور جدوجہد سے حاصل ہوئی ہے جنہوں نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آج کچھ ایسے لوگ جنہوں نے نہ قربانی دی، نہ جدوجہد کی، وہ آزادی کا پھل خود کھا رہے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ شاعر اس پر حیرت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہماری آزادی کے لیے قربانیاں دی، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان کے خوابوں کے مطابق اس آزادی کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ شعر کوٹ کر سکتے ہیں: غلامی مستقل لعنت ہے اور توہین انسان ہے، غلامی سے رہا ہو اور آزادوں میں شرکت کر۔ یہ نہیں، یہ غلامی کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ دیر پا نہیں ہے، اور شاید نوجوانوں کو یعنی اپنے پڑھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آزادی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس
خوف کو جو ہمارے آباء و اجداد کا خوف تھا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اس کو مکمل کرنا تمہارا کام ہے، وہ شعور بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط تقدیر آزادی۔ اس شعر میں شاعر ایک امید بھرا اور پر اعتماد پیغام دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ دین فطرت یعنی اسلام جو قدرتی اور سچا دین ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ اقصائے عالم کا مطلب ہے دنیا کے کونے کونے تک، یعنی اسلام ایک دن ساری دنیا میں روشنی کی طرح پھیل جائے گا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ بات محض تقدیر یا قسمت کی لکھی ہوئی لکیر نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایسا خود بخود یا بغیر کسی کوشش کے نہیں ہوگا۔ آزادی اور دین کی کامیابی کے لیے ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ قسمت کا کھیل نہیں ہے، جہد اور کامیابی کی ضرورت ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں پھیلے اور کامیابی حاصل کرے تو ہمیں صرف قسمت پر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں خود عمل کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، سچائی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ دین فطرت کا پھیلاؤ ایک قدرتی سچ ہے، لیکن اس کو زمین پر ظاہر کرنے کے لیے انسانوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے نام شعر پٹ کر سکتے ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ اسلام اور سچائی کے پھیلاؤ کے لیے صرف دعا یا تقدیر کافی نہیں ہے، بلکہ پختہ یقین، مسلسل عمل اور محنت کی طاقت درکار ہے۔ یہاں پہ محنت آنا چاہیے تھا، اور وطن سے محبت بھی۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ یہاں پہ شاید میں وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، احسان دانش، یہاں پہ دانش اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ اندھیروں سے اچھا جی، یہاں شاعر کہتے ہیں کہ وہ خود یعنی دانش اور ان جیسے دوسرے لوگ جو پروانوں کی طرح روشنی، آزادی، علم، انصاف کے متلاشی ہیں، تڑپتے ہوئے محفل میں آئے ہیں۔ بزم سے مراد وہ محفل یا معاشرہ ہے جہاں یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور پروانے ان لوگوں کی علامت ہے جو روشنی کی تلاش میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان تمام کوششوں اور قربانیوں کے باوجود معاشرے کے اندھیروں، جہالت، ظلم، غلامی سے آزادی کی روشنی نہیں پھوٹی، یعنی باوجود اس کے کہ شعور رکھنے والے لوگ محفل میں آئے، جدوجہد کی، لیکن وہ روشنی، وہ آزادی، وہ تبدیلی نہیں آ سکی جس کی امید تھی۔ یہ شعر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ صرف کوشش کافی نہیں، بلکہ معاشرے میں حقیقی تبدیلی کے لیے مسلسل جدوجہد، قربانیاں اور وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کمی لگے اس کے اندر تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا، اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے ایکسرسائز یا متعلقہ شعر، مفہوم، تشریح کسی بھی چیز کے اندر اضافہ ہونا چاہیے تو اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ پرابلم سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی میں۔ اسٹے ٹیونڈ، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔